بات ہے میرے قادیانیوں سے، ان میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تین کام ہم بھی کرتے ہیں، پھر قادیانی ہمیں یعنی دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگر ایک شخص یہی تین کام کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، مسلمانوں والا قبلہ بھی مانتا ہو اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتا ہو، لیکن وہ اللہ کی توحید کا منکر اور توحید کو نہ مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانتا ہو، قیامت کو نہ مانتا ہو، تو کیا قادیانی اسے مسلمان کہیں گے کہ جی تین کام کرتا ہے تو اسے مسلمان سمجھا جائے؟ اور تیسرا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے نام سے ایک گروہ اٹھا تھا۔ صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، ان کو مرتد قرار دیا، اسلام سے خارج قرار دیا، حالانکہ وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ تینوں کام کرتے تھے۔ پھر صدیق اکبر نے ان کو کافر قرار دیا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک موٹی اور ظاہری وضاحت اور تعریف ہوتی ہے جس کے مطابق اس چیز کو دیکھی جاتی ہے۔ قرآن سے اور احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور ایک انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ان ظاہری اوصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ اندرونی امور میں داخل ہونے کا حق انسان کو نہیں ہے، بلکہ صرف عالم الغیب خدا کا کام ہے وہ۔ تو اس لیے ایک انسان کے سامنے مسلمان کی پہچان کے لیے اس کے ایمان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کا لانا اظہار شرط نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اظہار شرط ہے۔ اب دیکھیں، آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ تو ان چیزوں میں دیکھیں، صلی صلاتنا ہماری جیسی نماز پڑھتا ہے کوئی، استقبال القبلہ ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہے، اور ہم مسلمان والا کھانا وہ کھاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعہ سے چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہی تو ظاہری علامات ہے۔ یہاں ایمان والی باتوں کو لانے کا کوئی شرط ہے ہی نہیں، کوئی لا بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کا کام ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو زمرہ بشر میں سے دیکھیں، سب سے اعلیٰ و ارفع و اعظم مقام رکھنے والے ہمارے آقا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے فیصلے کی جو دو مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو، ان دو مثالوں کے ذریعہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے آقا و مطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ کسی جنگ میں بنو حرقہ کے ایک دشمن کے ساتھ وہ نپٹ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک انصاری مسلمان بھی تھے۔ جب وہ دشمن قتل ہونے ہی والا تھا کہ اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن انصاری دوست نے نہ ان کو چھوڑا اور نہ حضرت اسامہ نے ان کو چھوڑا۔ ان دونوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے، وہ شخص قتل ہو گیا۔ جب بعد میں رپورٹ پیش کی گئی ہمارے آقا و مطاع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو آپ اس قدر سخت ناراض ہو گئی اور فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کہ اسامہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیا؟ ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار یہ جملہ سناتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ بہت سخت پریشانی کے حالت میں کہنے لگے کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ یہ حالت تھی۔ اب یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے سامنے تم لوگ جھگڑا لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی فریق ایسا بھی ہوگا جو اپنی باتوں کے زور پر باتیں منوانے کی طاقت رکھتا ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، تو میں یہی گمان کرتا ہوں کہ اس نے سچ بولا ہے، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، اور اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں،
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. لیکن اگر میں نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا تو جان لو کہ میں نے تمہیں دیا وہ آگ کا ایک ٹکڑا تھا، چاہے لو یا نہ لو. یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو سب سے خدا کے مقرب بندہ بشر جو خدا کے حکم کے ساتھ اپنے ہر حرکت کو خدا کے حکم کے تابع کر کے زندگی گزارا، آپ نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی اسلوب اختیار کیا تو تم کون ہوتے ہو اس سے ہٹ کر کوئی اور تعریف لانے والے؟ تو ہم اس تعریف کے بنا پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بتوحید اور ایمانیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں داخل ہونے نہیں دیا، کیونکہ وہ انسان کی طاقت میں ہے ہی نہیں. وہ بات وہ خدا نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہاں یہ جو دوست ہے وہ مثال پیش کر رہا ہے کہ کوئی گاؤں میں جاتا ہوں، اذان کی آواز سنائی دیتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. یا یہ کہ میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں وہ سلام کہتا ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ مسلمان ہے، لیکن بعد میں جب اس کا نام پوچھتا ہوں تو وہ کافروں والا نام بتاتا ہے، تب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا اس طرح امتحان میں لانا، اس قسم کے لوگوں کو اس طرح پیش آنے کی؟ یہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ عربوں میں جائیں، بے شمار عیسائی عرب لوگ ہیں جو اپنے آپ کے نام یوسف، ابراہیم، موسیٰ، سعید، انور والا رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. میں روز ملتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو یہ کوئی ظاہری علامت ہے ہی نہیں ہے. لیکن ان میں سے کسی کو میں نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمانوں والی نماز پڑھتا ہو، اور نہ کسی کو میں نے دیکھا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، اور نہ میں نے کسی کو ان میں سے دیکھا کہ ہمارے جیسے کھانے کو ہمارے ہی کھانا کھاتا ہو، بلکہ میں سور بیچنے والے دکانوں میں بھی ان کو دیکھا ہوں وہاں سے گزرتے ہوئے. تو یہ ہے حقیقت. تو جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علامات قرار نہیں دیا، جس کو معیار نہیں بنایا، تم اس کو معیار بناتے ہو، اور جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنانے کے لیے حکم فرمایا اس کو تم چھوڑتے ہو. دیکھو تم کر ہی نہیں سکتے دلوں کی باتوں کو. دیکھو احمدیوں کو تمہیں پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی شک کرنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کچھ پتہ نہیں ہے. ہم کچھ بھی چھپا ہی نہیں رہے ہیں، ہم علی اعلان کرتے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. تمہیں نہ ہمارے نام سے سن کے یا ہماری اذان سن کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. ہاں جو لوگ نہیں بتاتے ہیں، جن کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں، وہاں پر یہ دیکھا کرو. ہم تو احمدی ہر جگہ اونچی آواز میں ہی بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں. دیکھو ہم ہمارے اسلام کے اظہار کے لیے تمام حقوق کھو بیٹھے ہیں. تم اور تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے التجائیں کی ہم سے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دو، کہو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہیں عزت دیں گے، اقلیت کے زمرے میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ تمہیں رکھیں گے. تو نہیں چاہیے ہمیں وہ عزت جو اسلام کے انکار سے حاصل ہو. تو یہی ہمارا جواب ہے. تو آپ کو شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. دیکھو ہمارے ایمانوں کی بات آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے آپ. اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان ظاہری علامات کو دیکھتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار نہیں ٹھہرایا. جاتے ہیں مساجد میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو مٹا لیتے ہیں. اور تم جاتے ہو جو مسلمان احمد ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہو. بھائی کتنے یہودی ہیں دنیا میں، وہ سب ایک دوسرے سے مل کے ہی کہتے ہیں شلوم علیکم، السلام علیکم. کیا تم اپنے کلمے کو بچا سکتے ہو ان کے ہاتھ سے؟ کتنے ہی لوگ ہیں اسلامی کلمات کو، اسلامی شعار کو اسلام کے خلاف متعصبانہ عداوت میں آ کر اس کی بے حرمتی کر رہے، ویڈیو بنا کے نشر کر رہے. کیا تم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں؟ وہی تم بھی کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دائرے میں رہو، آگے بڑھ کر ایمان کا فیصلہ خود نہ کرو. اس طرح تم کہیں نہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. اب رہی دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو ہمیں کون سے کفر کی علامت ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، قبلہ وہ قبلہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں والا کھانا نہیں کھاتے؟ یہ ہے ان کا سوال. بھائی ہم آپ کو کب کہتے ہیں آپ کافر ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو آپ کے باپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے یہی تعلیم ہے کہ اے دل تو نیز خاطر اینان نگاہ دار کا خر کن دعوی حب پیغمبرم.
کہ اے دل، ہم اپنے آپ کو بڑے کنٹرول کرتے ہیں ہم احمدی، پھر بھی اپنے دل کو باوجود سارے مشکلات و مصائب اور ظلم برداشت کرنے کے ہم اپنے آپ کو یہی روز اپنے دل کو پکڑ کے یہی بولتے ہیں کہ اے دل، تو ان مسلمان کہلانے والوں کا بہرحال لحاظ رکھ، کیونکہ خواہ کچھ بھی ہو آخر یہ لوگ ہمارے محبوب رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو وہ مقام آپ کو ہم ہمیشہ دیتے ہیں، آپ ہمیں جو مرضی کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حب کا اظہار آپ کرتے ہیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، یا تو آپ ہمیں کافر 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 کہہ کے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کافر قرار دیتے ہو خود ہی۔ ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، ہر کوئی کسی دوسرے بندے کو کافر کہیں تو وہ اس میں وہ بات پوری ہو گئی تو وہ وہی کافر بن جاتا ہے۔ اس کو بعض روایتوں میں من کفر مسلما فقد کفر، جو مسلمانوں کو کافر کہتے وہ کافر بن جاتا ہے، یہ بھی روایتوں میں ہے۔ تو اس پہلو سے آپ اپنے آپ کو کافر قرار دیتے ہیں، یا کوئی احمدی آپ کو بتاتے ہیں بھائی آپ کافر مت کہو گے تم خود کافر بن جاؤ گے کیونکہ ہم کافر نہیں ہیں، تو اس وقت شاید آپ کافر بن سکتے ہیں۔ ایک صورتحال ہے، یا دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے کہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا، جب مسیح آئے گا تو جو اس کا انکار کریں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ سارے کافر ہوں گے، یہ آپ کا ایمان ہے، نہیں تو بتائیں۔ تو ہم کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم آ گیا ہے، ہم ان پر ایمان لاتے، تم ایمان نہیں لاتے ہو، تمہارے فتوے کے مطابق پھر تم کافر بن گئے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا، ہم کبھی تمہیں کافر نہیں کہتے، اگر تمہیں کبھی محسوس ہوا ہے تو تمہارے فتوے کے مطابق تم کھڑے ہوتے ہو آئینے کے سامنے اور آئینہ آپ کو تمہیں پکار کے بتا رہا ہے کہ تم کافر ہو، ہم نہیں کہتے۔ تو اس بات کو چھوڑیں، یہ الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں۔ پھر رہی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ جنگ کی، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ۔ بھائی منکرین زکوٰۃ کو مرتد قرار نہیں دیا، بلکہ مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ سے انکار کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اور ملک کے خلاف بغاوت میں اتر آئے، تو ان باغیوں کے ساتھ جنگ کرنا فرض تھا، حکومت کی طرف سے فرض تھا، اسلامی حکومت کے لیے فرض تھا، وہی آپ نے کیا ہے، ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں جنگ کیا۔ بھائی مرتد ہوتا خود انسان ہوتا ہے، من ارتد، قرآن کا لفظ ہے من ارتد، جو اپنے آپ کو نکالے اسلام سے، وہ اس کی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، ہم نہیں نکالتے کسی کو۔ من اخرجتہ، جس کو تم نے نکالا، کہیں پڑھا آپ نے؟ تو مرتد ہونا نہ ہونا انسان کی آزادی، جو مرضی کرے، ایمان سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرتد ہونے کی وجہ سے نہیں قتل کیا تھا، بلکہ تھے تو مرتد، لیکن ان کے ساتھ جنگ کرنے کی وجوہات کچھ اور تھے، اس کے ساتھ تو وہ اتفاقی باتیں مرتد بھی تھے، تو کسی نے کہا مرتد کو قتل کر دیا۔ تو بات یہ ہے، تو اس لیے آپ اپنی طرف سے ایمان کے اندر اتر کے یہ بات وہ بات کہہ کے خود اللہ بن کر فیصلہ نہ کریں ہمارے ہمارے ایمان کے بارے میں، ہماری ایمان کو چھوڑیں، آپ اس کے قریب تک آپ آ نہیں سکتے اپنے ایمان کے ساتھ۔ ہاں، ہمارے اسلام کے لیے وہی تعریف قبول کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے ان ظاہری امور پر، اس کے علاوہ باقی باتوں کو دیکھنے کا نہ آپ کو حق ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے۔